میرے وزیر اعظم جناب یوسف صدر گیلانی صاحب، اور اس لیے بھی میں کہتا ہوں میرے وزیر اعظم کیونکہ ان کے بعد جو وزیر اعظم آئے وہ بھاگ گئے، بھاگنے والوں کو میں وزیر اعظم نہیں مانتا، اور جو اس کے بعد آیا اس کو تو خود بھی نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے میری بیوی بتاتی ہے تم وزیر اعظم ہو، تو میرے وزیر اعظم بھی یہی ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے جو یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خالصتاً لوٹوں سے مقابلہ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ایک جیالہ وفادار جو فکر بھٹو اور سوچ بے نظیر رکھتا ہو وہ کروڑوں لوٹوں پر باری ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ لہذا رئیس انقلابی صاحب، آپ کا مقابلہ نہ انسانوں سے نہ ووٹوں سے بلکہ لوٹوں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران نیازی نے سقوط کشمیر کے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میں کیا کروں، میں اس اسمبلی میں موجود تھا۔ اس بزدل وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں لڑ تو نہیں سکتا، اور یہ دنیا کا پہلا اور شاید آخری وزیر اعظم ہوگا۔ کوئی وزیر اعظم کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی ڈرا ہوا ہو، کتنا بھی سہما ہوا ہو، ارے تم تو ایٹمی ملک کے وزیر اعظم تھے، کسی وزیر اعظم نے اسٹیج پر یا کبھی اسمبلی میں یہ نہیں کہا کہ میں لڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس نے تاریخ دہرائی۔ سقوط ڈھاکہ امیر عبداللہ نیازی، سقوط کشمیر عمران نیازی، یہ تاریخ ہے۔ اس نے اپنا نام تاریخ میں لکھوانا تھا، اور صحیح تو کہتا تھا کہ مودی کو جیتنا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا مقصد تھا انڈیا کشمیر لے جائے گا، مسئلہ حل۔ میں بولوں گا میں لڑ نہیں سکتا۔ پلندری کے غیور عوام یہاں کچھ 2-2 گز لمبی مونچھوں والے اسکوبی ڈو گھوم رہے ہیں۔ اسکوبی ڈو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو بڑا مشہور کارٹون ہے، دیکھ لینا، اور جس نے دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور کل میں نے اسمبلی کے فلور پہ اس کو اسکوبی ڈو کہا، اور اسپیکر نے اسے لفظ کو حذف بھی نہیں کیا تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا، مطلب وہ سند یافتہ اسکوبی ڈو ہے۔ گیلانی صاحب اسپیکر رہے ہیں، انہیں پتا ہے اگر حذف نہ ہو ریکارڈ پر آ گیا تو وہ ریکارڈ پر اسکوبی ڈو ہے۔ اور اسکوبی ڈو میں سے کیوں کہتا ہوں؟ اتنی بڑی مونچھیں رکھ کے جب پکڑا تھا اس کو بوتل کے ساتھ تو بھاگا ایسے تھا خوف زدہ ہو کے کہ شرم بھی نہیں آتی کہ یار اپنی مونچھوں کی تو لاج رکھ لو۔ اور آج کشمیر کے ان غیور عوام کو جن کی تاریخ قربانیوں سے، شہادتوں سے، جدوجہد سے، لڑائی سے، آزادی سے بری پڑی ہے، اس کو خریدنے نکلے ہو، تف ہو تم پر، تمہارے پیسوں پر تف ہو۔ کہتے ہو 2 ٹکے کے پیسوں پر خریدیں گے، اور میرے اس قائد کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس نے 90,000 قیدی چھڑائے، ہزاروں ایکڑ مربع زمین چھڑائی، جس نے پاکستان کو جمہوریت دی، تم اس کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہو۔ جو سر شاہنواز بھٹو کا بیٹا تھا اور بے نظیر کا والد محترم تھا اور بلاول کا نانا تھا، تمہارے تو باپ کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہے۔ اگر پتا ہو تو بتا دو بھائی، مجھے تو نہیں پتا۔ نہیں پتا۔ جس کے باپ کا نام کسی کو نہیں پتا، کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے
اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ بے ہوش لوگ اس پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ کشمیر کی طرف آ رہے ہیں. کل ہی اگر کسی ساتھی نے دیکھا ہو تو کل ہی اسمبلی کے فلور پہ میں نے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے پاکستان پورے نے وہ عذاب جھیل لیا ہے, تمہیں ہم پہ جب مسلط کیا گیا وہ عذاب جھیل لیا ہے. خدا کی قسم لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب چھوڑ دو کشمیریوں کو ان کے حال پہ, پہلے ہی ان کی تاریخ جدوجہد سے بری پڑی ہے. وہاں نہ لڑو الیکشن, وہاں نہ کرو یہ جو پاکستان نے کیا ہے. ارے تباہ کر کے کیا ملے گا پاکستان کو, تو پٹھا بٹھا دیا. اب کشمیر کا کیوں رخ کر رہے ہو؟ اور اگر یہ رخ کریں تو آپ ان کو جوتے مار کر نکالنا, کیونکہ پاکستان میں بھی ان کو جوتے پڑ رہے ہیں جگہ جگہ. دو نیازی تقابلی جائزہ. ہر بار اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کبھی نون کبھی کاف, اور اس بار تو پورا سرکس اتار گیا جو کروں گا. ایک سے بڑھ کے ایک کلا بازی کھانے والا ہے, جس میں سارے چپڑاسی بھی ہے, ان کا پنجاب کا ڈاکو بھی ہے, اور خود جس کو کچھ پتا نہیں کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یادداشت کھو دینے والا وہ بھی ہے. تو اس میں ایک ایسا بھی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. اب وہ میرے چیئرمین کی نقل اتارتا ہے. اس بات میں وہ ہم سے جیت گیا. کیوں کہ ہم اس کی نقل کیسے اتارے؟ یہ تو بڑا مشکل تھا. ہم چاہیں بھی تو, کوئی غیرت مند بھی چاہے تو اس کی نقل نہیں اتار سکتا بھائی. یہ کہتا تھا کہ ڈالر منہ پہ ماریں گے, اور بعد میں فطرے کی لائن میں عربوں کے پاس کھڑا ہوا تھا. آپ نے خود دیکھا, اس کو زکات و فطرہ مانگتے دیکھا آپ نے. اس کا والد اسٹوڈنٹ ویزا پہ آسٹریلیا میں گرفتار ہو گیا. یار کچھ شرم کرو, کچھ شرم کرو. تمہارے باپ کو ویزا نہیں ملتا آسٹریلیا کا, وزیر ہو, اس کو اسٹوڈنٹ ویزا, اور پتہ نہیں KG1 یا KG2 کا اسٹوڈنٹ بنایا تھا, یہ بھی نہیں پتا. اب کہتے ہیں جی عمران خان ضدی. اچھا یار, بڑا واقعی ہاں یہ ضدی ہے. بھئی کیسے ضدی ہے؟ یہ مافیا سے ٹکرائے گا, پتا پڑا جہانگیر ترین کے پاؤں میں پڑا. بولا یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ لے گا, بہن کے لیے ایمنسٹی نکال دی. بولا یہ کرپٹ مافیا پہ ہاتھ ڈالے گا, رنگ روڈ سے لے کر فارن فنڈنگ کے کیس دیکھ لو بھائی. ضدی یہ نہیں, ضد سیاست میں نہیں, اصول ہوتے ہیں. اصول تھا میرے شہید بابا کا, پھانسی پہ چڑھ گیا, معافی نہیں مانگی, ناکامی جاوید بسط شوق گوارا, گردن در باطل پہ جھکائی نہیں جاتی. اصول تھا میری بہن کا کہ مجھے اس ملک میں, پاکستان میں غریب عوام کو جمہوریت دینی ہے. اس کو پتا تھا کہ اس کی جان کو انتہائی خطرہ ہے, آئی شہید ہو گئی, اپنے بچے چھوڑ گئی. اصول ہوتا ہے, ضد نہیں ہوتی. ہاں چلو آگے. اصول ہوتا ہے. مرد عرقہ, تم نے 15 سال اس کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا, اس نے کہا مجھے پاکستان چاہیے, پاکستان کپے. تم آج بھی اس پر کیس سے کیس بناتے جا رہے ہو, لیکن وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ پیروں میں بھی پڑو گے جیسے سیف الرحمان آ کے رویا تھا. اصول ہوتا ہے. سیاست میں
کوئی ضد نہیں ہوتا. اور یہ ضد نہیں, یہ تو یو ٹرن ہے. میں نہیں گنوانا چاہتا ایک ایک بات اس کی جس نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کی اور ہر ایک بات کی نفی کی, اپنی ہر ایک بات کی نفی کی, اور تنقید کریں گے دوسروں پر. کل میں دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا, ٹویٹر پہ یہاں وہاں فیس بک میں نے کہا یار بڑا کام کیا اس نے, پانی میں اسپتال بنا دیا. بعد میں نے نیچے پڑھا تو کے پی کے میں بارش ہو رہی ہے, اسپتال میں بستر تیر رہے تھے. یہ مسئلہ ہے. میں سمجھا اس نے پانی میں اسپتال بنایا. تو حال اس کا یہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت آپ کا مقدر ہے. انشاءاللہ 25 جولائی کو تیر پہ ٹھپا آپ نکلیں گے فکر بھٹو کے ساتھ, سوچ بے نظیر کے ساتھ, قیادت بلاول کے ساتھ, اپنے ان جنگجوؤں, غیرت مندوں, بہادروں کے ساتھ. اور ایک بارش ہوگی, وہ بارش ہوگی تیروں کی, اور یہ سارے لوٹے بھاگیں گے. اور اگر میری بات اس غیور عوام کو سمجھ آئی ہے تو میرے نعرے کا جواب مجھے ملنا چاہیے, اور نعرے بھٹو.